السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی آخری قسط لاسٹ پارٹ، فروہ خالد کی تحریر۔ ہمدان سر، وہ سامنے کمرہ ہے مہرو میم کا، اب میری زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنید ہمدان کو بلیک ہاؤس تک لے آیا تھا۔ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ہمدان کو یہاں لا کر اس نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں، مگر اسے ہمدان کی آنکھوں میں آج سچائی نظر آئی تھی اور محروسہ کے لیے محبت بھی دکھی تھی، اس لیے آج پہلی بار اس نے اتنا بڑا رسک لیا تھا۔ ہمدان خود کو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تصور کر رہا تھا، جس کو اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی ازالہ کرنے کے لیے دوسرا موقع دیا گیا تھا۔ محروسہ کے پاس شاویز اور حازم نے فل ٹائم کے لیے نرسز کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ وہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کر سکے۔ محروسہ کی ول پاور کافی اسٹرانگ تھی، وہ جلدی جلدی ریکور کر رہی تھی اپنے زخموں کو، لیکن اس کے دل و دماغ پر چھائی پسماردگی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی تھی، اس سنگ دل ایس پی کا تصور اس کے دل و دماغ پہ چھا جاتا تھا۔ وہ اپنے اس جان ستمگر کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے اس نے بک پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس شے میں بھی وہ پوری طرح ناکام ہو چکی تھی، جس کے بعد خود سے ہی زچ ہوتی وہ بک اپنے چہرے پہ رکھتی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ آئی ہیٹ یو ایس پی ہمدان صدیقی، آئی ریئلی ہیٹ یو، کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو، محروسہ روتے ہوئے بآواز بلند شکوہ کناں لہجے میں بولی تھی، اس بات سے انجان کہ جس سے وہ مخاطب تھی اس تک یہ الفاظ بآسانی پہنچ چکے تھے۔ بٹ آئی لو یو مائی بیوٹیفل گینگسٹر۔ ہمدان کا بھاری لہجہ روم کی خاموش فضا میں گونجتا محروسہ کے کانوں سے جا ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے بک ہٹاتے جھٹکے سے آواز کی سمت دیکھا تھا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ سامنے کھڑے ایس پی ہمدان کو دیکھ محروسہ کو روم کی ہر شے اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ محروسہ نے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا جب درد کے مارے اس کے ہونٹوں سے کرار نکلی تھی۔ وہ واپس تکیا پہ جا گری تھی۔ تکلیف کے ساتھ ساتھ سامنے کھڑے دشمن جاں کو دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہمدان تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہیں رک جائیں ایس پی صاحب، میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ خود کو یہ مار کر اپنی جان لے لوں گی میں۔ ہمدان کو سامنے دیکھ محروسہ کو اپنی ایک ایک اذیت یاد آ گئی تھی، وہ اذیت، وہ گریہ زاری، وہ سوجی لال آنکھوں سے اسے دیکھتی سائڈ ٹیبل پر فروٹ کے ساتھ رکھی چھری اٹھا کر اپنے پیٹ کی جانب لے جاتی اسے خود سے دور رہنے کی دھمکی دے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتے شرارے دیکھ ہمدان اپنے قدم وہیں روک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا غصے میں آ کر یہ جذباتی لڑکی کوئی سنگین قدم اٹھا سکتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے مجھے اپنے قریب آنے سے روک لو گی؟ تم میری ضد سے واقف ہو اور میری شدت پسندی سے بھی۔ ہمدان اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بے چینی سے دیکھتا سختی سے مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ ہاں، میں اب کبھی آپ کو خود کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس دن آپ کی اپنے لیے نفرت دیکھ میرے دل میں موجود آپ کی محبت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلا کام آپ سے طلاق لینے والا ہی کروں گی۔ محروسہ آج پہلی بار ہمدان کے سامنے یوں بول رہی تھی، جو دیکھ ہمدان اندازہ لگا پا رہا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی کتنی اذیت میں تھی۔ ہمدان اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ اتنا خوش تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے فراموش کر گیا کہ اس لڑکی کو اس نے اب تک کتنی اذیت دی تھی۔ لیکن محروسہ کی آنکھوں سے قطار در قطار بہتے آنسو دیکھ اسے اپنا ہر ستم یاد آنے لگا تھا۔ پلاننگ بہت اچھی کی ہے تم نے، مگر افسوس کہ یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ہمدان دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ محروسہ اسے سامنے دیکھ اس وقت اتنی عجیب کیفیت کا شکار تھی کہ اس کی یہ پیش قدمی نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہمدان اس وقت فل سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، سر پر سیاہ اسکارف باندھے بالکل ان کے گینگ کے حلیے میں کھڑا، اس کا دل آج بھی پوری شدت سے دھڑکائے جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ہمدان اس سے دور جائے۔
اوکے، تم خود کو مزید تکلیف مت دو، میں جا رہا ہوں۔ اگر میرے سامنے آنے سے تمہیں اذیت ہوتی ہے تو میں اب کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ ہمدان اسے آنسوؤں میں بھیگتا دیکھ واپس جانے کے لیے پلٹا تھا، جبکہ محروسہ جو غصے میں اسے دور جانے کا کہہ رہی تھی مگر دل سے اس سے دور نہیں ہونا چاہتی، اسے ایک بار پھر سنگ دلی کی انتہا کر کے یوں واپس جاتے دیکھ وہ اپنے آنسوؤں کے ریلے پہ قابو نہیں رکھ پائی تھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی، جس کے ساتھ ہی اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آپ نہ پہلے کبھی مجھے سمجھ پائے ہیں، نہ کبھی سمجھ سکیں گے۔ محروسہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتی روتی آنکھوں کے ساتھ خالی کمرے کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس جگہ پر ہمدان کھڑا تھا وہ جگہ ویران پڑی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا، لیکن اب لگتا ہے مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے کان کے قریب سنائی دیتی سرگوشی اور گرم سانسوں کی لمس پہ محروسہ نے فوراً اسے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہمدان کہیں نہیں گیا تھا، وہ بیڈ پر اس کے انتہائی قریب بیٹھا اس کی جھیل سی سیاہ آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو تکے گیا تھا۔ آپ؟ محروسہ نے اسے اپنے اتنے قریب بیٹھے دیکھ دور کھسکنا چاہا تھا، جب ہمدان اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا اسے ایسا کرنے سے روک گیا تھا۔ پہلی بار ایسی روتی بسورتی گینگسٹر دیکھی ہے جو بات بعد میں کرتی ہے، آنسو پہلے گرتے ہیں۔ ویسے یہ روپ لگتا ہے صرف میرے لیے ہی مختص ہے، باقی لوگوں کو تو اپنی دہشت سے کافی خوفزدہ کر رکھا ہے تم نے۔ ہمدان اس کے ہاتھ کی پشت پہ لب رکھتا محروسہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ بنا مجھ سے کچھ بات کی وضاحت مانگے پورا سچ سنے مجھے سزا دے دیں گے۔ محروسہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس دشمن جاں کو سامنے دیکھ شکوے کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ اور مجھے بھی نہیں لگا تھا تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہوگی کہ اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھی بلیک سٹارز کو چھوڑ کر مجھ سے خطرہ ہونے کے باوجود میرے پاس رہنے کو ترجیح دو گی۔ میرے اتنے برے رویے کے بعد اتنی محبت کیسے کر لیتی ہو تم مجھ سے؟ کبھی غصہ نہیں آیا تھا مجھ پر؟ کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی؟ ہمدان اس کے زخموں کا خیال کرتے نہایت ہی نرمی سے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ محروسہ میں اتنی ہمت نہیں تھی اس وقت کہ اس کا حصار توڑ سکتی۔ اب نہیں کرتی آپ سے محبت، میری دشمن سے زیادہ کچھ نہیں ہیں آپ میرے، پلیز دور رہیں مجھ سے، اب میری بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ محروسہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتی، جیسے اس ستمگر کی جانب دیکھ کر اپنی کمزور پڑ جانے کا خوف ہو۔ اچھا، تمہاری یہ دھڑکنیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ ہمدان اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے دل فریب لہجے میں بولا تھا، تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تو ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں پائی کہ میں کیسا انسان ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں مارنے کا پلان بنا سکتا ہوں۔ کیا ذرا سا یقین بھی نہیں کر پائی تم مجھ پر؟ ہمدان کی بات پر محروسہ نے کرنٹ کھاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ محروسہ کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ جب سے ہوش میں آئی تھی اس نے اپنے رب سے صرف ایک ہی دعا مانگی تھی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کا پروردگار اس کی دعا کو یوں قبولیت بخش دے گا۔ اس کا مطلب اس کا دل اس شخص کے حق میں بالکل ٹھیک گواہی دے رہا تھا۔ ہمدان نے اسے ایسے ہی ساتھ لگائے اس دن کا سارا احوال کیا سنایا تھا کہ اس پر گولی چلانے والا وہ نہیں مریم تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ محروسہ کو لگا تھا اس کے دل سے نہ جانے کتنا بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اسے ہمدان کے منہ سے نکلی ہر بات پہ پورا یقین تھا۔ وہ اس کے کہے الفاظ پہ فوراً ایمان لے آئی تھی، جبکہ اس کی اتنی بے لوث محبت دیکھ ہمدان کا دل شرمندگی کی مزید گہرائیوں میں پہنچ گیا تھا۔ تم میری زندگی کی ہر حقیقت سے واقف ہو۔ میں نے اپنے سگے بھائی سے دھوکہ کھایا تھا، جس کے بعد لوگوں پر اعتبار کرنا میرے لیے ہمیشہ سے بہت مشکل رہا تھا۔ جس طرح تم جھوٹ کی بنا پر میری زندگی میں شامل ہوئی، اس بات نے میرا رہا سہا یقین بھی ختم کر دیا۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ ہمیشہ سے تمہارے لیے بہت ہتک آمیز رہا، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آج تک زندگی کے کسی موڑ پر نہ میں کبھی ہارا تھا اور نہ مجھے ہرانے والا کوئی ملا، مگر تم نے پہلی ملاقات میں ہی اپنی ذہانت کا استعمال کرتے مجھے بری طرح شکست دی تھی، جسے میں برداشت نہیں کر پایا۔
میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تمہیں اور تمہاری گینگ کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو کام آسان نہیں تھا، لیکن تم جس طرح اچانک میرے گھر میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے دل پر بھی قابض ہونے لگی۔ میرے پاس کئی موقع آئے جس میں میں تمہیں آرام سے ختم کر سکتا تھا، مگر نہ جانے ہر بار میرا دل بیچ میں آ کر مجھے ایسا کرنے سے کیوں روک دیتا تھا۔ پہل تو میں خود پر بہت غصہ ہونے لگا تھا اس بات پر، مگر پھر جیسے ہی مجھے تمہارے لیے اپنی فیلنگز کا احساس ہوا، کتنے ہی دن میں اس بات پہ یقین نہیں کر پایا، اور پھر آہستہ آہستہ تم سے دور ہوتا چلا گیا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ دوری مجھے اس قدر تڑپائے گی۔ پہلے خود دور رہا اور پھر میری قسمت نے مجھے تم سے دور کر دیا۔ تمہاری اپنے لیے دیوانگی دیکھ میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا۔ اب میری دیوانگی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں ان گزرے دنوں میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں میں بتا نہیں سکتا۔ یہ خیال ہی میری سانسیں چھین لیتا تھا کہ تم اب میری زندگی میں نہیں رہی، لیکن میرا دل اس بات پہ یقین نہیں کر پایا، اور آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ مجھے اپنے یقین کی جیت ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ مریم کو میں نے اس وقت سہارا دیا جب وہ بالکل بے سہارا اور کمزور تھی، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر تمہیں نقصان پہنچا کر اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا بہت جلد عبرتناک انجام بھگتے گی وہ میرے ہاتھوں۔ ہمدان اپنی بات مکمل کرتا اس کی جانب جھکتے اس کی پیشانی پہ عقیدت بھرے انداز میں اپنے لب رکھ گیا تھا۔ محروسہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے تھے، مگر یہ آنسو تکلیف کے نہیں تشکر کے تھے۔ اس کے رب نے اس کی تمام اذیتوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا آپ اب بھی بلیک اسٹارز کو برا اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ محروسہ کا دل یہ سوال پوچھتے بہت زور سے دھڑکا تھا۔ ایک انجانے خوف محسوس ہوا تھا کہ اگر ہمدان اب بھی اس کے ساتھیوں سے نفرت کرتا ہوا تو میں تم لوگوں کو اپنا دشمن کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میری جنگ ہمیشہ سے اقبال کیانی کے خلاف تھی۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ تم میرے قریب صرف اس لیے آ رہی ہو کیونکہ تم میرے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف ثبوتوں کو ختم کر کے اسے بچانا چاہتی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں وہاں کبھی ان ثبوتوں تک رسائی حاصل نہ کرنے دیتا۔ اب ہمارا دشمن ایک ہے تو ہم بھی ایک ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ ہمدان اس کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھ مسکرا دیا تھا۔ اس کے لیے اب اس پیاری سی لڑکی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دیے ہر درد کا مداوع کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ ہمدان محروسہ کی دلکش مسکراہٹ دیکھ اس کی جانب جھکا تھا اور اس کی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں سے چن گیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، محروسہ نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے گھبرائی سی آواز میں کہا تھا، کیونکہ ہمدان کی بولتی جان لیوا قربت پہ محروسہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسی کا ہی تو خیال کیا ہوا ہے اب تک۔ ہمدان کی بے چارگی دیکھ محروسہ اپنی بے ساختہ امنڈ آنے والی کھلکھلاہٹ نہیں روک پائی تھی، مگر ہمدان کی والہانہ محبت بھرے خطرناک تیور دیکھ وہ فوراً ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی، جبکہ اس کی یہ معصوم حرکت دیکھ ہمدان اپنا قہقہہ نہیں روک پایا تھا۔ یہ ہے شاویز سکندر، بلیک اسٹارز کا بانی، شہباز آفندی کے کزن حمیرہ کا بیٹا ہے یہ، جس کے باپ سکندر شاہ کی جائیداد چھین کر اس کے پورے خاندان کو جلا دیا گیا تھا، شہباز آفندی اور اس کے بھائیوں نے، لیکن یہ قسمت سے بچ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے یہ اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے لیے ارادے سے شہباز آفندی اور اس کے پورے خاندان کے پیچھے ایسے پڑا ہے کہ انہیں تباہ کر کے ہی دم لیا۔ اس کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، اس کے ملک بھر میں خفیہ ٹھکانے ہیں، مگر اس کی رہائش کا بلیک ہاؤس ہے، وہیں اس کے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پراپر فوج تیار کی ہوئی ہے بلیک اسٹارز نے، لیکن ایک سب اہم اور چونکا دینے والی بات کہ ان کا نام آج تک کبھی کسی ایسے جرم میں نہیں آیا جو غریب یا مظلوم لوگوں کے خلاف ہو، بلکہ بلیک اسٹارز کے توسط سے کئی گھر آباد ہیں، ان کے راشن پانی کی ساری ذمہ داری بلیک اسٹارز نبھا رہا ہے۔ بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جہاں مصیبت آ جانے پر پولیس والوں کے بجائے اب بلیک اسٹارز کی مدد لی جاتی ہے۔ وہ پولیس سے بہت پہلے پہنچ کر منٹوں میں لوگوں کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے ان بلیک اسٹارز کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ اب انہیں اپنے خیر خواہ سمجھنے لگے ہیں۔ جو بات
کے لیے بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ عوام ہی ان کے سپورٹ ہوگی تو ان کی کہی ہر بات بآسانی مانی جائے گی۔ شہباز آفندی کی بھتیجی پریسا آفندی بیوی ہے اس بلیک اسٹار کی۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے فیصل بخشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اقبال کیانی کے سامنے اپنا لیپ ٹاپ کھولے، وہ سامنے چلتے پروجیکٹر پر آتی تصویروں کے ساتھ اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، قاسم کا چھوٹا بھائی بابر تھا، وہی قاسم جسے شاویز نے اس کی غداری کی وجہ سے مار دیا تھا، اور وہ اب اپنے بھائی کا بدلہ بلیک اسٹارز کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے قاسم کی ساری معلومات اقبال کیانی کے آگے کھول کے رکھ دی تھی، جبکہ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، کیونکہ بلیک اسٹار سے دشمنی مول لینے والا کبھی بچ نہیں پائے گا۔ اقبال کیانی جیسے جیسے بلیک اسٹارز کے بارے میں سن رہا تھا ویسے ہی اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا، جبکہ مٹھیاں سختی سے بیچ لی تھی۔ یہ ہے میر ہاضم سالار، بلیک اسٹار نمبر 2، شاویز سکندر کا جگری دوست ہے، جس کی دہشت کی کہانیاں بھی بہت سننے کو ملی ہیں۔ یہ اپنے دشمنوں کو مینٹلی طور پہ اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ خود چل کر اس کے قدموں میں آن گرتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری بلیک اسٹار مہروسہ کنور، جو ان دونوں کی طرح بھرپور طاقتور اور ذہانت سے مالا مال ہے۔ اس کا شکار کبھی اس سے بچ نہیں پایا، جس کام میں گھستی ہے اسے پورا کر کے رکھتی ہے، اسے چیلنج لینا بہت پسند ہے۔ یہ تینوں کون ہیں، آج تک اس بات کا سراغ کوئی نہیں لگا پایا، کیونکہ ان کے لوگوں نے کبھی ان کے ساتھ غداری نہیں کی۔ یہ اپنے لوگوں پر جان دیتے ہیں، لیکن شاید میرے بھائی کی قسمت ہی خراب تھی، یا شاید اس کی موت ہی ایسے لکھی تھی۔ اپنے بھائی کا ذکر کرتے بابر کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ اقبال کیانی اب اسی شے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ سر، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی لمحے اقبال کیانی کا خاص آدمی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ایک ایس پی ہیبا ایک بلیک اسٹار کو گرفتار کر چکی ہے، اسے ابھی کچھ دیر پہلے سینٹرل جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ اب آگے اس کو لے کر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سبھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، آہستہ آہستہ ہر شے ان کی فیور میں آنے لگی تھی۔ مروا 2 سے شاویز سکندر کا ایک بازو ٹوٹ چکا ہے، اب اس کے بھی مر جانے سے وہ بالکل تنہا ہو جائے گا، پھر میں اس سے بدلہ لوں گا ہر اس عمل کا جو اتنے سال میرے خلاف سازشیں کر کے اس نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ ہر بار میرا نقصان ہوا اس کی وجہ سے۔ اگر وہ تینوں نہ ہوتے تو آج میں اقتدار کے کئی سال گزار چکا ہوتا۔ ان لوگوں کا اب خاتمہ ہونا ہی ہوگا۔ اقبال کیانی کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ وہ اتنا گھٹیا لیڈر تھا کہ یہ بات بہت سے لوگ پہلے ہی جانتے تھے۔ اس کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے سب کچھ تباہ کر دینا تھا۔ جو حکم سر، اسے صرف کھانے کے ذریعے ہی زہر دیا جا سکتا ہے۔ بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری مل جائے گی۔ وہ لوگ سر خم کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے سر جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بابر ان لوگوں کی خوشی دیکھ طنزیہ مسکرایا تھا۔ میں رکا ہوا تھا کہ میرے پاس ان کی شناخت نہیں تھی، اب میں انہیں کتے کی موت ماروں گا کہ دوبارہ کوئی یوں ہم سے ٹکرانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اقبال کیانی سگار سلگاتا اسے اپنی انگوٹھیوں بھری انگلیوں میں دبا گیا تھا۔ اس کے پاس ابھی اس کے 2 اہم مہرے موجود تھے جسے اب اسے استعمال کرنا تھا، اور ان مہروں کا نام تھا ایس پی حمدان صدیقی اور ایس پی ہیبا امتسال، جن کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ ہاضم کی گرفتاری کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ شاویز اور مہروسہ جانتے تھے ہاضم نے یہ قدم اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اٹھایا ہے، مگر وہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ قاسم کی غداری کے بعد اقبال کیانی مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ اب اقبال کیانی اور اس کی ٹیم سے صرف ہاضم کو ہی نہیں، ہیبا کو بھی خطرہ تھا۔ انہیں بس اب کسی بھی طرح ہاضم کو وہاں سے نکالنا تھا۔ مہروسہ کے زخم ابھی ٹھیک سے بھرے نہیں تھے، مگر وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اس وقت ان سب پر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ مہروسہ اس وقت میں اپنے بلیک اسٹارز اور اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ان کے گینگ کا سب سے بڑا مشن اب اختتام کی منازل طے کر رہا تھا، جس کے بعد یا تو اقبال کیانی ان کی پوری ٹیم پارٹی مٹنے والی تھی، یا پھر بلیک اسٹارز کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ مہروسہ جانتی تھی حمدان اب ان کے ساتھ ہے۔ حمدان کی جنگ بھی ہمیشہ سے مہروسہ اقبال کیانی کے خلاف رہی تھی،
کیونکہ اس کے بھائی کی بربادی کا ذمہ دار اقبال کیانی ہی تھا، اور مریم نے بھی اقبال کیانی کی کہنے پر ہی اس کی بیوی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اقبال کیانی اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا مشکل ترین کام تھا، مگر وہ سب ایک ہو کر ایک مضبوط چٹان بن کر یہ مشکل بھی پار کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ایس پی ہیبا، یہ کیا بے وقوفی کی ہے آپ نے؟ آپ جانتی بھی ہیں آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ پلیز وہ غلطی مت کریں جو میں ایک بار کر چکا ہوں۔ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو میری طرح دوسرا موقع ملے۔ میں ابھی تک اپنے گلٹ سے نہیں نکل پا رہا۔ میں نے یہ وردی پہنتے حلف اٹھایا تھا ہمیشہ ایمانداری اور نیک نیتی سے اپنے ملک کی خدمت کروں، جس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ میں اپنے کرپٹ افسران کی جانب سے دیے جانے والے ہر اچھے اور برے آرڈر کو اندھا دھند فالو کرنا ہے۔ کمشنر سر اس وقت جس بھی مجبوری کے تحت ہی صحیح، مگر ان لوگوں کے زیر سایہ آ چکے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے چاہے اس کے لیے ہم سے ہماری وردیاں ہی کیوں نہ چھین لی جائیں۔ ہمیں آج اپنے محکمے کے خلاف جا کر اپنے ملک کی عوام کی خاطر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں بھی آج تک بلیک اسٹارز کو غلط سمجھتا آیا ہوں، مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ بھی ہماری ہی طرح ہماری عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہیں ظالم ہونے کا خطاب تو دیا گیا، مگر وہ تو مظلوم لوگوں کے خیر خواہ نکلے۔ وہ بنا وردی کے آج تک وہ کام کرتے آئے ہیں جو ہمارا فرض تھا، مگر ہماری وردی نے ہی ہمارے آگے حد بندیاں قائم کر کے ہمیں پوری طرح سے اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کرنے دیا۔ ہمدان ہیبا کے آفس آتے ہی پھٹ پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ہیبا کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے حازم کو جیل میں ڈال کر، جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ ہمدان کی باتیں سنتے ہیبا کو محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا دل پیروں تلے مسل دیا ہو۔ اگر واقعی حازم کو کچھ ہو جاتا تو کیا وہ خود کو معاف کر پاتی؟ حازم قصوروار ہے، اس نے میرے بابا کا قتل کیا ہے، انہیں آگ میں زندہ جلایا ہے۔ آپ بلیک اسٹارز کی سائیڈ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی محروسہ نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کے ہاتھ بالکل صاف ہے، لیکن میرے شوہر نے میرے باپ کو بہت بے دردی سے مارا ہے، پھر میں کیسے اس کا ساتھ دوں؟ نہ جانے وہ اس کے علاوہ بھی کتنے بے گناہ لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ ہیبا بہت اذیت سے بولتی ہمدان کے سامنے اپنی زندگی کا کڑوا سچ رکھ گئی تھی۔ محبت کرتی ہو تم حازم سے؟ ہمدان کی سوال پہ ہیبا نے فوراً نگاہیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگر محبت کرتی ہو تو اعتبار بھی ہونا چاہیے تھا نا۔ ہم پولیس والے دن رات مجرموں کو پکڑتے، ان پہ تشدد کرتے، اپنے احساس و جذبات بھی کھو دیتے ہیں، بالکل بے حس اور سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر انسان مشکوک ہی لگنے لگتا ہے، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو اور ہماری زندگی میں سب سے اونچے مقام پر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ نے ایک بار بھی یہ سوچا کہ اگر حازم غلط ہوتا تو وہ اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار کیوں کرتا؟ وہ تو آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا تھا نا، تو پھر آخر وہ سچ آپ کے سامنے کیوں لایا جس کے بارے میں آپ کو ذرا سا علم بھی نہ تھا؟ آپ تو یہی سمجھ بیٹھی تھی نا کہ آپ کے بابا کی موت ایک حادثے کا تحت ہوئی۔ حازم کے بتانے کے بعد ہی آپ کے سامنے سچائی آئی۔ وہ غلط ہوتا تو کبھی بھی یہ سچ آپ کے سامنے نہیں لاتا۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں اس کی نیت بری نہیں۔ جس انسان کو اپنے سگے باپ کی طرح مانتے، آخر اسے اتنا بے دردی سے مارنے کی نوبت کیوں آئی؟ میں اس کی اصل وجہ جانتا ہوں، مگر آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ مگر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ حازم سالار کی 2 بڑی بہنیں بھی تھیں جو آپ کے گھر سے ہی اچانک غائب ہو گئی تھیں۔ کیا کبھی آپ نے ان کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے؟ وہ کہاں گئی؟ کیا حازم سالار جیسے پاورفل بندے نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا پتہ اس کی بہنوں کی گمشدگی کا تعلق آپ کے بابا کی موت کے ساتھ نکلتا ہو؟ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ حازم سالار کے ساتھ جو کر رہی ہیں وہ آپ کے آگے پوری زندگی کے لیے پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ہمدان اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہیبا نہ جانے کتنے ہی لگے لمحے اپنی جگہ سن سی کھڑی رہی۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کیا واقعی وہ حازم کے ساتھ غلط کر چکی ہے؟ میم، ایک بری خبر ہے۔ اسی وقت ایک پولیس اہلکار بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ بلیک اسٹارز کو کھانے میں کسی نے زہر دے دی ہے، اسے فوری طور پہ ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ زہر کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھے جو ہیبا کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ حازم کی موت کی خبر
ہر نیوز چینل سوشل میڈیا میں گردش کرنے لگی تھی، جس سے بہت سے لوگ خوش تھے جبکہ بہت سارے غم میں ڈوب چکے تھے۔ ان سب کو ابھی تک یہی کہا گیا تھا مہروسہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ مزید ٹینشن میں آ چکے تھے۔ اپنے اوپر بیٹھے ضمیر فروش اقتدار کے بھوکے لیڈرز سے نجات انہیں صرف بلیک اسٹارز کی صورت میں ہی نظر آ رہی تھی، مگر بلیک اسٹارز کو ایک ایک کر کے ختم ہوتا دیکھ لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹنے لگی تھیں۔ واہ کیانی صاحب، کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ، مان گئے ہم آپ کو۔ سیٹھ فاروق نے یہ خبر دیکھتے خوشی سے جھومتے اقبال کیانی کو کال ملائی تھی۔ وہ بھی اقبال کیانی کی جماعت کے لیڈرز میں سے ایک تھا، جو اچانک اپنے حق میں ہوتے حالات دیکھ اب کافی حد تک سکون میں آ چکا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے، یہ بلیک اسٹارز مجھے بھی باقی سب کی طرح آسان مشن سمجھ رہے تھے، مگر بیچارے بہت غلط جگہ ٹکرائے ہیں۔ اب تو اس جاوید سکندر کو میری طاقت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، بہت جلد دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر بھول ہے یہ اس کی کہ میں اسے بچ کر جانے دوں گا۔ ابھی تو اس سے پریصاف ہندی کو بھی چھیننا ہے۔ اقبال کیانی کے ہر انداز سے اس کی خوشی ٹپک رہی تھی جب اچانک دوسری جانب سے سیٹھ فاروق کی کال کٹ گئی تھی۔ اقبال کیانی کو عجیب تو لگا، مگر اپنی خوشی میں مست وہ اس عام سی بات پہ زیادہ دھیان نہیں دے پایا۔ ہیبا بہت بری حالت میں جیل پہنچی تھی جب سنگی سیمنٹ کے سرد بینچ پہ ہادم کی لاش رکھی گئی تھی، اس کے اوپر سفید رنگ کی چادر دی گئی تھی۔ آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہیبا کو آدھے دیکھ جیلر نے ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ سر ایس پی ہیبا ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچ چکی ہیں، ایک جانب کھڑے شخص نے نہایت ہی دبی آواز میں دوسری جانب کال پر موجود اقبال کیانی کو اطلاع دی تھی، جو گہرے صدمے میں ہونے کی وجہ سے ہیبا تک نہیں پہنچ پائی تھی، مگر وہ کسی اور کی زیر سماعتوں تک ضرور پہنچ چکی تھی۔ ہیبا کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، وہ گہرے شوق کے زیر اثر تھی۔ اس وقت وہ ہادم کے قریب آتی اس کے چہرے سے چادر ہٹا گئی تھی، جب سامنے آنکھیں موندے پڑے ہادم کو دیکھ اس کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ تم نے جان بوجھ کر کیا نا یہ سب، تم جانتے تھے نا یہ لوگ تمہیں مروا دیں گے۔ ہیبا اس کے قریب جھکی نہایت کمزور آواز میں بولی تھی، جو وہاں کچھ فاصلے پہ کھڑے اقبال کیانی کا کرندہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں اب بھی سب جان بوجھ کر ہی کر رہا ہوں، تمہیں اب میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ ہادم کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے ہلتے ہونٹ نہایت باریک آواز سنتے ہیبا کا سر چکرایا تھا۔ ہیبا ہکلا گئی تھی، اسے یقین نہیں آیا تھا یہ شخص اتنی اچھی ایکٹنگ کر سکتا ہے۔ رونا مت، ہم پر کیانی کی نظر ہے، کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکالو، یہ جیلر ہمارا آدمی ہے، اس کے علاوہ یہاں موجود ہر آدمی کیانی کا بندہ ہے۔ ہادم کی بات سنتے ہیبا کو لگا تھا اس کے مردہ وجود میں واپس سے روح پھونک دی گئی ہو۔ اس کا ہادم زندہ تھا، اسے اس کی رب کی جانب سے ازالے کا ایک موقع اور دیا گیا تھا۔ ہیبا کی جان میں جان واپس لوٹ چکی تھی، مگر شدید صدمے سے گزرنے کی وجہ سے ابھی اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ اس کا خوشی سے جھومنے کو دل چاہا تھا۔ ساجد، اس ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں لے جاؤ، میری کمشنر صاحب سے میٹنگ ہے، اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ ہیبا کے آرڈر پہ وہاں موجود اقبال کیانی کا کارندہ چونکا تھا۔ یہاں پر ہی تو اقبال کیانی ہیبا کی اصلیت جاننا چاہتا تھا، مگر ہیبا کو ہادم کے لیے ایک آنسو بھی نہ بہاتے دیکھ وہ لوگ بہت حیران ہوئے تھے۔ تم جاؤ یہاں سے اور باقی قیدیوں کو دیکھو، یہ جو اتنی بڑی کوتاہی ہوئی ہے اس پر میں بعد میں تم سب کی انویسٹیگیشن کرتی ہوں۔ ہیبا اپنے روبدار لہجے میں بولتی اقبال کیانی کے کارندے کو وہاں سے جانے کا بولتی خود بھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہیبا ہادم کی ہدایت کے مطابق ہی خود تو آفس آ گئی تھی، مگر اس کے دل کو ایک عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ وہاں ہادم صرف اس جیلر کے ساتھ اکیلا تھا اور آس پاس دشمنوں کا ڈھیر موجود تھا۔ ہیبا آفس میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب اسے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ ہیبا فوراً الرٹ ہوئی جب سیاہ کپڑوں میں ملبوس، چہرے کو سیاہ رومال سے چھپائے ہادم اندر داخل ہوا تھا۔ ہیبا اسے زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ اس کے زندہ ہونے کا یقین کرتی سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ تم نے میری جان نکال دی ہادم سالار، آخر کیا ہو تم، کوئی کام سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتے کیا؟ ہیبا اس کے سینے سے لگی نم لہجے میں بولتی ہادم کے پیچھے جیلر کے روپ میں کھڑے جاوید سکندر کو نہیں دیکھ پائی تھی۔
حازم ہیبا کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار قائم کرتا خود بھی لمحے بھر کو شاویز کی موجودگی فراموش کر گیا تھا، جب شاویز کو ہی گلا کھنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا تھا۔ ہیبا ایک جھٹکے سے حازم سے دور ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے جیلر بنے شخص کو دیکھا تھا جس کا چہرہ بھی حازم کی طرح سیاہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ شاویز ہے۔ ہیبا کی حیرت کو دور کرتے حازم نے شاویز کا تعارف کروایا تھا، جو سن کر اپنی بے اختیار حرکت پر ہیبا کو مزید شرمندگی ہوئی تھی۔ تم تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد پہلی بار ہیبا خود سے اس کے قریب آئی تھی، حازم ڈھٹائی سے بولا تھا، جبکہ ہیبا اس کی بے شرمی پر اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ گلے شکوے کرنے کے لیے آپ دونوں کو کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنی ہوگی، ہمارا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شاویز اس سے آنکھیں نکالتا کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ اقبال کیانی کو ہیبا کے اپنے ساتھ نہ ہونے کی یقین دہانی کروا لینے کے بعد بھی وہ دونوں ہیبا کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ تینوں آفس کی کھڑکی کی جالی کو بلیڈ سے کاٹتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اقبال کیانی نے اپنی ساری فورسز کو ان کے خلاف متحرک کر رکھا تھا، جبکہ وہ لوگ ان کی فورسز کے مقابلے میں کم تھے۔ اب تو ان کی شناخت بھی اقبال کیانی کے سامنے آ چکی تھی۔ قاسم کی غداری کے بعد اس نازک وقت میں اپنے باقی ساتھیوں پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں اپنے ہر قدم بہت پھونک پھونک کے رکھنا تھا، لیکن کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کیسے ہو سیٹھ صاحب؟ مجھے پتہ چلا کہ آپ بلیک اسٹارز کو بہت شدت سے یاد کر رہے تھے، تو مجھ سے آپ سے دور نہیں رہا گیا۔ دیکھیں، آپ سے ملنے آن پہنچی ہوں۔ سیٹھ فاروق، جو اقبال کیانی سے بات کر رہا تھا، اچانک فون کا کنیکشن کٹنے کے ساتھ روم کی لائٹس بھی آف ہوئی تھیں اور دور دور تک تاریکی پھیل گئی تھی۔ اس تاریکی میں گونجتا محروسہ کا سرد برفیلا لہجہ سیٹھ فاروق کا پورا وجود پسینے سے بھگو گیا تھا۔ کون ہو تم، اور تم میرے کمرے میں کیسے پہنچی؟ شکیل، ساجد، کہاں مر گئے ہو سب؟ سیٹھ فاروق اپنے ارد گرد موت کے فرشتے منڈلاتے دکھائی دیے تھے۔ مت چلائیں سیٹھ صاحب، مجھ سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا سوائے موت کے۔ محروسہ نے ہاتھ مارتے سیٹھ فاروق کے قریب رکھے لیمپ کو آن کیا تھا، جس کی سرد روشنی میں سیٹھ فاروق اپنے سامنے صوفے پر بیٹھی محروسہ کو دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ اس دہن پھانسی لڑکی سے بھلا اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہا تھا؟ پہچان نہیں پا رہے مجھے؟ اوہو، میں اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ تمہاری ناجائز اولاد ہوں میں سیٹھ فاروق، تمہاری بہت ساری ناجائز اولادوں میں سے ایک۔ اپنا یہ تعارف کرواتے ہوئے بہت گھن محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ چلو اپنا اچھا تعارف بھی کرواتی ہوں۔ بلیک اسٹار کہتے ہیں مجھے، بلیک اسٹار محروسہ کنول، جو آج تمہاری موت بن کر آئی ہے یہاں۔ ساری زندگی تمہیں ڈھونڈنے میں لگا دی، کل پتہ چلا ہے مجھے کہ میرے باپ کے عہدے پہ فائز وہ معزز انسان تم ہو، جو لوگوں کے سامنے ان کا سب سے زیادہ ایماندار لیڈر ہے، اور اب تک نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت تار تار کر چکا ہے۔ میری ماں اور اس جیسی نہ جانے کتنی عورتوں کو طوائف بنانے میں تم جیسے بدکردار مردوں کا ہاتھ ہے۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ اپنے جیسے تمام مردوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے تم۔ محروسہ ہاتھ میں خنجر اٹھائے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں نہیں، میں نہیں جانتا تمہیں اور تمہاری ماں کو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، معاف کر دو مجھے۔ سیٹھ فاروق اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑایا تھا۔ پھر تو تمہیں مارنا میرے لیے اور بھی زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ میرا تو تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا۔ محروسہ کتنی مشکل سے چل پا رہی تھی، اس کی تکلیف اس کے چہرے سے پتہ لگائی جا سکتی تھی۔ اس کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، مگر اس شخص کو وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتی تھی۔ ان جیسوں کی وجہ سے وہ اور اس جیسی کتنی لڑکیاں حرام موت مرنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ نہیں نہیں، معاف کر دو مجھے خدا کے لیے۔ سیٹھ فاروق کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیتی ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے اور اپنے لیڈر اقبال کیانی کے سارے کالے کرتوت اپنے ثبوتوں کے ساتھ مجھے بتانے ہوں گے۔ محروسہ نے اس کے آگے شرط رکھی تھی، جو سنتے ہی صرف اپنی جان بچانے کی خاطر وہ فوراً حامی بھر گیا تھا۔ محروسہ کے کیمرہ آن کرتے ہی اس نے اقبال کیانی کے ساتھ کیے اپنے ہر برے فعل اور لوٹ مار کی ساری حقیقت الٹ دی تھی، وہ بھی پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ اب تو تم مجھے نہیں مارو گی نا؟
محروسہ کو کیمرہ بند کر کے اپنے بیگ میں رکھتے دیکھ وہ خوف سے ہاتھ باندھے بولا تھا۔ بلیک اسٹارز کی دہشت کا بہت سن رکھا تھا، اور آج اس نازک سی لڑکی کو آگ کا جولا بننا دیکھ اس کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اس نے یہ ساری سچائی بتا کر فل وقت اپنی جان بچائی تھی۔ وہ بس محروسہ کو اس کمرے سے نکلنے کا انتظار تھا تاکہ باہر موجود اپنے گارڈز کو الرٹ کر کے محروسہ کو یہیں مروا دیں۔ میں نے معاف کرنے کا کہا تھا سیٹھ صاحب، یہ نہیں کہا تھا کہ جان نہیں لوں گی۔ محروسہ کھڑکی کی جانب بڑھتے بولی تھی۔ اسے جاتا دیکھ سیٹھ فاروق کے چہرے پہ چمک ابھری تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ بے وقوف لڑکی نے اسے زندہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اس نے اپنے گارڈز کو اطلاع دینے کے لیے نیچے گر اپنا موبائل اٹھایا تھا جب اسی لمحے محروسہ پلٹی تھی اور اپنے سائلنسر لگی گن میں موجود تمام گولیاں اس کے وجود میں اتارتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ یہ سب کرتے محروسہ کی آنکھوں میں پنپتا درد ختم ہو گیا تھا۔ یہ شخص اس کی زندگی کی اذیت کا باعث بنا تھا جسے وہ اب اپنے ہاتھوں ختم کر چکی تھی، اور ساتھ ہی اقبال کیانی کے خلاف ایک اور ثبوت بھی حاصل کر گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم بلیک اسٹارز کبھی ان پولیس والوں کے ہاتھ ملائیں گے۔ شاویز، حازم اور محروسہ کے ساتھ تینوں کی مشترکہ روم میں بیٹھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ آج تک ان کے اس روم میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ جنید کو بھی نہیں، مگر آج ایس پی حمدان اور ہیبا یہاں آ رہے تھے۔ مگر ہم جانتے تھے۔ شاویز کی بات پر حازم اور محروسہ مسکرائے تھے۔ تم چاہو تو پریسا بھابھی کو بھی بلوا سکتے ہو یہاں، حازم نے اسے آفر کی تھی۔ تم لوگ کیوں چاہتے ہو میری نازک سی بیوی تم لوگوں کی خطرناک باتیں سن کر بے ہوش ہو جائے؟ شاویز کے ہونٹوں پہ پریسا کے ذکر پہ انتہائی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جو دیکھ حازم اور محروسہ بے اختیار دل ہی دل میں اس کی نظر اتار گئے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد انہوں نے اسے ایسے مسکراتے دیکھا تھا جب اسی لمحے حمدان اور ہیبا ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ حازم کی نگاہیں سیاہ لباس میں ملبوس اپنی بیوی پہ جم کر رہ گئی تھی، جو بنا اس کی حقیقت جانے اس پہ یقین کرتی اس کا ساتھ دینے کو راضی ہو گئی تھی۔ حازم کے دل میں اس کے لیے محبت کئی گنا بڑھ گئی تھی، جبکہ محروسہ نے اندر داخل ہوتے ہی حمدان پہ ایک نگاہ غلط نہیں ڈالی۔ اس کا یہ نظر انداز کیا جانا حمدان کو بری طرح کھلا تھا، مگر اس وقت اس بارے میں استفسار کرنے کا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ بلیک ہاؤس میں بہت بہت خوش آمدید آپ کو۔ ویسے تو آپ دونوں ہی یہاں پہلے آ چکے ہیں، مگر آفیشلی آج آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ شاویز نے حمدان اور ہیبا کو ویلکم کرتے حازم اور محروسہ پہ طنز کیا تھا کہ وہ ہر بات سے باخبر ہے۔ محروسہ نے اب کی بار بھی سر اوپر نہیں اٹھایا تھا، جبکہ حازم یہاں بھی ڈھٹائی سے مسکرا دیا تھا۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ سیٹھ فاروق کی موت کی خبر بہت جلد اقبال کیانی تک پہنچ جائے گی، جس کے بعد اقبال کیانی کچھ بھی سنگین قدم اٹھا سکتا ہے۔ یا تو وہ پلٹ کر ہم پر وار کرے گا یا پھر ملک سے فرار ہو جائے گا۔ ان دونوں میں سے ہم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اقبال کیانی کی سیکیورٹی بہت سخت ہے اور اسے آپ دونوں پر شک بھی پورا ہے۔ وہ آپ لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہتا۔ ہمیں سب سے پہلے اس تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بے شک اس کے خلاف اس کے آدمیوں اور باقی سب لوگوں کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، مگر ہمارے ملک کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس شخص کی حقیقت پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اقبال کیانی کی اپنی زبان سے نہ سن لیں۔ پہلے ہمیں اس کو یرغمال بنانا ہوگا، اس کے بعد اس سے سب اگلوا کر اسے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اسے زندہ گرفتار کر لیا تو کچھ بیرونی طاقتیں ہیں جو اسے بچا لیں گی اور ہماری اتنی سالوں کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ شاویز نے تفصیل سے سارا پلان ان کے سامنے رکھا تھا۔ اقبال کیانی تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس فیصل بخشی سیڑھی کا کام کر سکتا ہے۔ دونوں کے آپس میں گہرے مراسم ہیں، اور فیصل بخشی تک ہمیں لے کر جائے گی مریم، جس نے محروسہ کو فیصل بخشی کے کہنے پر حملہ کیا تھا، اور اب بھی وہ اسی کے ساتھ ہے۔ میں مریم تک آسانی سے پہنچ سکتا ہوں۔ حمدان کی بات پر محروسہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی مریم سے حمدان کو بہت خطرہ ہے، مگر جیسے ہی حمدان نے اس کی جانب دیکھا محروسہ نگاہیں پھیر گئی تھی۔ حمدان کو اس کا یہ رویہ فکر میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا وہ پھر کچھ ایسا کر چکا تھا جس بات نے محروسہ کو اتنا ہرٹ کیا تھا، جو وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزا تھی؟
فیصل بخشی بھی آسان مورا بالکل بھی نہیں ہے، ایک طرح سے اقبال کیانی کا رائٹ ہینڈ ہے، جس کو ختم ہونے کی خبر پر اقبال کیانی کافی حد تک ویسے ہی ڈھہ جائے گا۔ حازم نے اپنی رائے دے دی تھی جب اسی لمحے جنید بنا دستک دیے دروازے کو کک رسید کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، جبکہ اس کے ہر انداز میں پریشانی ٹپک رہی تھی۔ کیا ہوا جنید؟ کسی انہونی کے خیال سے شاویز اپنی جگہ سے اٹھا تھا، باقی سب کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اقبال کیانی کی فوج نے بلیک ہاؤس پہ حملہ کر دیا ہے، وہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہمارے آدمی نے روک بھی نہیں پا رہے، انہوں نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے، اور جنید کے اور اوپر ان سب کی سانسیں اٹکی تھیں۔ اور پریسا میم بلیک ہاؤس میں موجود نہیں ہے، انہیں ہر جگہ تلاش کر لیا ہے مگر وہ یہاں نہیں ہے۔ جنید نے آخر میں جو بم ان سب کے سروں پہ پھوڑا تھا وہ شاہویز سمیت سب کو ہی ہلا کر رکھ گیا تھا۔ شاہویز کو لگا تھا کسی نے اس کا دل سینے سے نوچ پھینکا ہے۔ وہ بنا کسی بات کا خیال کیے باہر کی جانب بھاگا تھا، وہ جانتا تھا اس کی پری اس وقت کس کے قبضے میں ہے۔ شاہ سر، آپ کا وہاں اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ محروسہ اسے یوں اکیلے جاتے چلائی تھی۔ محروسہ کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ ہمدان اسے تسلی دیتا شاہویز کے پیچھے نکل گیا تھا۔ جنید، سب آدمیوں میں اعلان کر دو، فورسز سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، دونوں طرف گولیاں چلیں گی، آخر میں دونوں جانب جانی نقصان ہوگا، جبکہ فائدہ ہوگا ان حرام خوروں کو۔ سب لوگوں کو بولو جو جہاں دونوں طرف گولیاں چلیں گی، آخر میں دونوں جانب جانی نقصان ہوگا، جبکہ فائدہ ہوگا ان حرام خوروں کا۔ سب لوگوں کو بولو جو جہاں ہیں اسے ویسے ہی چھوڑ کر سرنگوں کے راستے بلیک ہاؤس سے نکل جائیں، مجھے اپنے کسی ایک ساتھی کا بھی جانی نقصان نہیں چاہیے۔ حازم کی ہدایت پر جنید اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ محرو، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ محروسہ کو شاہویز اور ہمدان کے پیچھے جاتے دیکھ حازم نے اسے روکنا چاہا تھا۔ میر سر، یہ چھوٹے موٹے درد محروسہ کنول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس وقت میرے ملک کو میری ضرورت ہے، جس کے لیے میں سالوں سے لڑتی آئی ہوں، آج کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ محروسہ اسے مسکراتی نم آنکھوں سے جواب دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جب ہیبا فون پر کسی کو ہدایت دیتی حازم کے قریب آئی تھی۔ اقبال کیانی کی رات 11 بجے کی فلائٹ کی ٹکٹ بک ہو چکی، اس نے خود کو بچانے کا سارا بندوبست کر لیا ہے، اگر ہمیں نہ ہرایا پایا تو ہم سے بچ کر کہاں دم دبا کر بھاگنا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہیبا کی اطلاع پر حازم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اقبال کیانی اب ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا، پہلے اسے اس کی بربادی کا ٹریلر دکھاؤں گا اور پھر اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا، بہت مظلوموں کا خون چوس چکا ہے، مزید نہیں۔ حازم، ہیبا کا ہاتھ ہمیں وہاں سے نکل آیا تھا۔ پریسا کی آنکھ جیسے ہی کھلی اس نے خود کو نیم تاریخ سے چھوٹے سے کمرے میں پایا تھا، جہاں ایک چھوٹی سی ونڈو بنی ہوئی تھی جس سے چھن کر آتی ہلکی سی روشنی میں پریسا کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تھی، مگر وہ یہاں کیسے پہنچی تھی؟ پریسا نے اپنے دماغ پہ زور دیا تھا، جب اسے یاد آیا تھا اسے چائے دینے کے لیے ایک ملازمہ اس کے روم میں آئی تھی اور وہ چائے پیتے اس کا سر چکرایا تھا۔ اس کے بعد پریسا کو کچھ یاد نہیں تھا، مگر اب کی سچویشن دیکھ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے رب کے بعد اس کا محافظ، اس کا شوہر اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ دل میں قرآنی دعاؤں کا ورد کرتی وہیں نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جب اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی نسوانی آواز ٹکرائی تھی۔ پریسا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی، چیخوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی اونچی اونچی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی کے آگے گڑ گڑا رہی ہو۔ پریسا یہ سب سنتے وہاں سکون سے نہیں بیٹھ پائی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے کو ہلاتے اسے کھولنا چاہا تھا، جب اچانک موجودانہ طور پر اس کے ہلکے ہلکے جھٹکوں سے باہر سے لگا لاک کھل گیا تھا۔ اسے بے ہوش سمجھ کر شاید وہ لوگ لگایا ہی نہیں گیا، مگر جو بھی تھا پریسا بس اب جلد از جلد اس لڑکی تک پہنچنا چاہتی تھی جو بیچاری شاید کسی بہت بڑی مشکل میں تھی۔ باہر کا پورا کوریڈور خالی پڑا تھا۔ آواز کی سمت کا تعین کرتی پریسا ارد گرد دیکھتی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پریسا اس روم کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جو آدھا کھلا ہوا تھا اور وہیں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ پریسا کا پورا وجود خوف کے عالم میں لرز رہا تھا، لیکن اس لڑکی کا خیال کرتی وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ہلکا سا دروازہ دھکیلتے وہ جلدی سے وہاں لگے پردوں کی اوٹ میں ہوئی تھی۔
جب سامنے کا منظر دیکھ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ فیصل بخشی کو وہ بہت اچھے سے جانتی تھی اور اس کی گندی نگاہوں سے بھی باخبر تھی۔ یہ اکثر آفندی منشن میں نظر آتا تھا اسے، اور اس شخص کے آتے ہی وہ اپنے روم میں گھس جایا کرتی تھی۔ لیکن اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا یہ شخص اتنا گھٹیا نکلے گا۔ وہ اس روتی بلکتی لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریسا کو یہ سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا تھا کہ اسے بھی فیصل بخشی نے ہی اغوا کیا ہے۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں اس ہاتھا پائی میں چلتی گفتگو پریسا کو گہرے دھچکے میں دوچار کر گئی تھی۔ تم اپنی بات سے پلٹ کر بہت غلط کر رہے ہو فیصل بخشی۔ تم نے مجھے کہا تھا پریسا آفندی کو تمہارے حوالے کر دوں، تو تم ہمدان کو میرے حوالے کر دو گے۔ تم نے تو آج رات پریسا کو لے کر ملک سے چلے جانا ہے نا؟ تم تو میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ مریم چلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اسے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر فیصل بخشی جیسے درندے پر ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پریسا نے غور سے مریم کی جانب دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی چائے میں کچھ مکس کر کے لائی تھی۔ پریسا نے افسوس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے جو گھڑا پریسا کے لیے کھودا تھا وہ اس کے منہ میں کے بل گر چکی تھی، لیکن پریسا اس کی طرح بے ضمیر نہیں تھی۔ اسے اب بھی مریم پہ بے اختیار رحم آ گیا۔ اس نے ارد گرد نگاہیں گھمائیں جب اس کی نظر ایک کانچ کے نوکیلے ڈیکوریشن پیس پہ پڑی۔ اس میں نہ جانے ایک دم اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ وہ اللہ کا نام لیتی آگے بڑھی تھی۔ وہ شاید آج ثابت کرنا چاہتی تھی وہ بلیک بیسٹ کی بیوی تھی، نڈر اور بے خوف۔ پریسا نے ڈیکوریشن پیس اٹھایا تھا۔ فیصل بخشی کی اس کی جانب بیک تھی۔ مریم کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ پریسا کو اپنی مدد کے لیے آتا دیکھ اس کی نگاہیں ندامت کے احساس سے جھک گئی تھیں۔ اس کا دل چاہتا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا تھا وہ لڑکی خود کو خطرے میں ڈال کر اسے بچانے آ رہی تھی۔ فیصل بخشی مریم کو پوری طرح اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتا، پریسا نے پوری قوت سے وہ ڈیکوریشن پیس اس کے سر پہ دے مارا تھا۔ اس کی نکلی نوکیلی سائڈیں فیصل بخشی کے سر میں بہت بری طرح دھنسی تھیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں پلٹا تھا جب پریسا نے دوبارہ اسی پوری قوت سے مارتے ہوئے گرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی شاویز کی اپنی پری کے لیے تڑپتی آواز۔ پریسا نے اسی وقت پلٹ کر دیکھا تھا جب شاویز روم میں داخل ہوا تھا۔ شاہ! پریسا کے لب پھڑپڑائے تھے۔ پریسا کو وہاں صحیح سلامت شاویز کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھتا پریسا کو اپنے چوڑے سینے میں بھیجتا اس کے اپنے سامنے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا۔ شاویز کے پیچھے ہمدان اور محروسہ بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ تینوں کو ساری صورتحال سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ مریم کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے، وہ ایک جگہ سہمی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے عین قدموں میں فیصل بخشی سر سے نکلتے خون کے ساتھ منہ کے بل نیچے پڑا تھا، جبکہ پریسا کے پاس گرا خون آلودہ ڈیکوریشن پیس انہیں ساری سچویشن اچھے سے باور کرا گیا تھا۔ محروسہ جو مریم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس وقت اس کی حالت دیکھ اسے رحم آیا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی اور بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر مریم کے گرد اڑا دی، جبکہ مریم محروسہ کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ گہرے شوق میں گر گئی تھی۔ ہمدان مریم کو سامنے دیکھ مٹھیاں بیچے بہت مشکل سے خود کو اس کا گلا دبانے سے روک پایا تھا۔ ہمدان میری بات۔ مریم ہمدان کو پکارتے اس کے قریب گئی تھی۔ جب ہمدان خود پہ ضبط نہ رکھ پاتے ایک سناٹے دار تھپڑ مریم کے منہ پہ رسید کر گیا تھا۔ مریم دور لڑکھڑا کے نیچے جا گئی تھی۔ ہمدان اس کے کیے کی عبرتناک سزا مل گئی ہے اسے، مگر ابھی ہمیں حازم کے پاس پہنچنا ہوگا۔ شاویز ہمدان کے مقابل آتا اسے مریم کی جانب دوبارہ بڑھنے سے روک گیا تھا۔ اس وقت اسے حازم کی ٹینشن ہوئی تھی، ورنہ جتنا غصہ اسے اس لڑکی پہ تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا خواہش مند تھا۔ ان کے ساتھ آئے ان کے آدمی فیصل بخشی کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی وہاں سے لے گئے تھے۔ ان دونوں کا ٹھکانہ اب قبر سے پہلے بلیک اسٹارز کی کال کوٹری ہونے والا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ جنید، تمام نیوز چینلز تک اقبال کیانی کے خلاف اکٹھا کیے گئے تمام ثبوت پہنچا دو۔ فکس 9 بجے تمام ثبوت عوام کے سامنے آ جانے چاہئیں۔ شبیر چوہان کے مرنے سے پہلے کیا گیا اقبال جرم
سیٹ فاروق اور اس پارٹی کے تمام لیڈرز جو ہمارے ہاتھوں نشانہ بن چکے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بہت جلد اقبال کیانی خود لائیو ہو کر سب کے سامنے اقبال جرم کر کے اپنی اس نام نہاد کرپٹ اور کرمنل سی بھری جماعت کو ختم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ شاویز کی ہدایت پہ سر تسلیم کرتا جنید فون بند کر گیا تھا۔ وہ تینوں بلیک اسٹارز جانتے تھے کہ جس مشن کے پیچھے انہوں نے اتنے سالوں سے اپنے دن رات ایک کر رکھے ہیں، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی جڑوں کو کمزور کر کے بہت حد تک لوگوں کو ان کی غلامی سے نجات بھی دلوا چکے تھے، مگر وہ اتنا سب کر کے بھی اپنے ملک سے برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پہ کرپشن کی جاتی تھی، غریب کا حق مارا جاتا تھا۔ جب تک اس ملک کی عوام خود نہیں بدلتی تب تک اس پر حکمرانی کرتے حکمرانوں کو بھی راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ہاضم اور ہیبا اقبال کیانی کے بنگلے پہ پہنچ گئے تھے، جن کے پیچھے ہی شاویز، ہمدان اور محروسہ بھی آ گئے تھے۔ اقبال کیانی کی سیکیورٹی کے لیے تعینات افسران ہمدان اور ہیبا کو اپنے سامنے دیکھ حیران رہ گئے تھے، جو آج ان کے ساتھ نہیں بلکہ بلیک اسٹارز کے ساتھی بن کر آئے تھے۔ لیکن ہر جانب اقبال کیانی کی جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلتی خبر نے ان کی سیکیورٹی کے موجود بہت سے لوگوں کے ضمیر جگا دیے تھے۔ وہ سب ہمدان اور ہیبا کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے اب بھی کوئی اقبال کیانی جیسے حکمران کے لیے آپس میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاویز اور محروسہ ہاضم نے اپنی شناخت اب بھی ان سب سے پوشیدہ ہی رکھی تھی۔ وہ تینوں ساری عمر بلیک اسٹارز بن کر ہی رہنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی نہیں لانا چاہتے تھے۔ اقبال کیانی کے کمرے کے باہر تعینات سیکیورٹی اہلکار خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اقبال کیانی کو اپنے سینے کو مسلتا ٹی وی پر چلتی خبریں دیکھ اپنے ڈوبتے دل کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تین سیاہ وردی میں ملبوس نقاب پوشوں کو دیکھ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ ایسے ہی کچھ حلیہ اس نے بلیک اسٹارز کے حوالے سے سن رکھا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود پسینے میں شرابور ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اقبال کیانی ان تینوں کے پیچھے فل یونیفارم میں ملبوس ہیبا اور ہمدان کو داخل ہوتے دیکھ کرسی کے پیچھے جا گرا تھا۔ اس کا مطلب اس کی موت کا وقت اس کے سر پہ آن پہنچا تھا۔ اقبال کیانی نے اپنے دل کو مسلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں نہیں پہچانا؟ اتنی شدت سے ہمارے ملنے کے منتظر تھے، اب ہم نے سامنے دیکھ پہچان ہی نہیں رہے۔ دیٹس ناٹ فیئر کیانی صاحب۔ شاویز اپنا چہرے سے نقاب ہٹاتا وہاں رکھی ایک کرسی پہ بیٹھتا سگریٹ سلگاتے بولا تھا۔ ارسلان صدیقی تو یاد ہی ہوگا تمہیں، اسے تو کبھی نہیں بھول سکتے تم، جس کو بلیک میل اور مینٹلی ٹارچر کر کے تم نے اسے خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ہمدان آگے بڑھا تھا اور گن کی پشت اقبال کیانی کی گردن پر اتنی شدت سے ماری تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گیا، جبکہ اس کی بات پہ باقی سب نے بے کیانی سے ہمدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمدان نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہے، لیکن اس وقت ہمدان کی آنکھوں میں اترتا خون اور چہرے پہ سجے درد کے تاثرات محروسہ کا دل بھی دکھ سے چیر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے سامنے ہمدان صدیقی کے اندر کی اذیتیں سامنے آ رہی تھیں۔ اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا اس شخص نے اپنے دل کو پتھر کیوں کر رکھا تھا، وہ کسی کو بھی اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتا تھا۔ محروسہ کے آنسو پھسل کر اس کے نقاب میں جذب ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، تم لوگ جو بھی چاہتے ہو وہی کروں گا، پوری دنیا کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اقرار اپنے ہاتھوں سے کروں گا، یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں گا، پر خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ اقبال کیانی ان کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ جن کے مرنے کی خبریں سن کر جشن منا رہا تھا، اس وقت انہی کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ خدا تمہیں اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب تم اپنے لالچ میں مظلوم لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ نہ جانے کتنے لوگوں نے تمہاری وجہ سے بے بس اور لاچار ہو کر حرام موت کو گلے لگایا۔ ہاضم اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اس کے گردن پہ عین زخم والی جگہ دباتے اس کی چیخیں نکال دی تھی۔ میں ان سب لوگوں سے تمہاری جان کی خلاصی کروا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ہاضم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے ہاضم کی بات سن کر فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کیمرے کے سامنے اپنے ہر جرم کا اقرار کرنا ہوگا، اپنی پارٹی کے ہر اس ملک فروش غدار کا نام لینا ہوگا جو تمہارے ساتھ رہے ہیں،
اور ایس پی حمدان کے بھائی ایس پی ارسلان کے اوپر لگوائے اپنے اس الزام کی تردید کرنی ہوگی جس سے اسے غدار قرار دیا گیا تھا۔ حازم کی گرفت لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں میں بولوں گا، سب بولنے کو تیار ہوں میں، اقبال کیانی اذیت سے ہاتھ پیر نیچے مارتا تڑپ رہا تھا۔ جب اس کی بات سنتے حازم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کیمرے کی لائٹ آن ہوتے ہی اقبال کیانی پوری عوام کے سامنے لائیو ہوا تھا۔ اپنی جان جانے کے خوف سے وہ اپنا کیا ہر جرم ثبوتوں کے ساتھ لوگوں کے آگے رکھتا چلا گیا۔ اپنے بھائی کے اوپر سے الزام ہٹتے دیکھ حمدان کی آنکھیں سختی سے میچ کیا تھا۔ کاش اس کا بھائی وہ جذباتی قدم نہ اٹھاتا، آج یہاں اس کے ساتھ ہوتا۔ اقبال کیانی کا اقرار جرم سنتے ہی سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ پر اسے جان سے مارنے کا مطالبہ شروع کر دیا گیا تھا۔ حکومت اور باقی سارے ادارے اس ہنگامے کو روکنے اور بلیک اسٹارز کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کے لیے وارن کر حکومت اور باقی سارے ادارے اس ہنگامے کو روکنے اور بلیک اسٹارز کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کے لیے وارن کر رہے تھے۔ عوام کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ اقبال کیانی کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ ہیبا کے بعد حمدان کو کمشنر صاحب کی کال موصول ہوئی تھی جو انہیں اقبال کیانی کے بنگلے پہ پہنچنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنے آفیسر کو اقبال کیانی کی جان بچانے کی یقین دہانی کرواتے فون کاٹ دیا تھا۔ سر آپ فکر مت کریں، میں اپنی پوری فورسز کے ساتھ اقبال کیانی کے بنگلے میں ہی داخل ہو رہا ہوں، ہم انہیں بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ حمدان فون بند کرتا اپنی گن میں موجود ساری گولیاں اقبال کیانی کے سینے میں پیوست کر گیا تھا۔ باقی سب نے خاموشی سے حمدان کو اپنا انتقام لیتے دیکھا تھا۔ ایک اور جیت مبارک ہو بلیک اسٹارز پلس اور ایس پیز۔ حازم مسکراتی آنکھوں سے ان چاروں کی جانب بڑھا تھا۔ انشاءاللہ ہماری یہ ٹیم ہمیشہ قائم اور دائم رہ کر ایسے ہی ان ملک فروشوں کا خاتمہ کرتی رہے گی۔ شاویز نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی تھی جس پر وہ سب باری باری ہاتھ رکھتے اپنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک سے بھی عہد کر گئے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا جو حکومت کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگوں کی نظروں میں چاہے غلط تھا، مگر وہ اور ان کا رب ان کی نیت جانتا تھا، اس لیے ہر مرحلے میں ان کا ساتھ دے کر انہیں سرخرو کرتا آیا تھا۔ وہ تینوں بلیک اسٹارز وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہیبا اور حمدان پوری فورسز کے ساتھ اقبال کیانی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں انہوں نے اسے مردہ پایا تھا۔ اقبال کیانی کی سیکیورٹی پہ تعینات افسران کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نیوز چینلز پہ ہر طرف گردش کرتی اس خبر نے ہر طرف مسرتیں بکھیر دی تھیں۔ بڑی تعداد میں عوام بلیک اسٹارز کو دعائیں دیتی اس خبر کا جشن منا رہی تھی۔ ایس پی حمدان صدیقی اور ایس پی ہیبا اس کیس کی چھان بین کرتے بلیک اسٹارز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بلیک اسٹارز ایسے غائب ہوئے تھے کہ کسی کو ان کا ذرا سا سراغ بھی نہیں مل پایا تھا، اور اسی کے ساتھ ان کا یہ دوسرا پلان بھی پایہ تکمیل تک جا پہنچا تھا جس میں وہ پانچوں نہایتی صفائی سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک گئے تھے۔ حمدان کچھ دنوں کے لیے چھٹی لیتا اپنا یہ پورا وقت اپنی پیاری بیوی مہروسہ کے ساتھ گزارنے کا ارادے سے واپس لوٹا تھا، جہاں آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مہروسہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ فرح نے مہروسہ کو چھوڑا خط حمدان تک پہنچا دیا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے اس فیصلے سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی اور بہت غصہ بھی آئے گا، مگر میرا آپ کے قریب رہنا آپ کو اس سے زیادہ اذیت سے دوچار کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ اپنی جیسی بہت اچھی اور خاندانی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کی خوشیوں کے لیے دوا گو مہروسہ کنول۔ حمدان خط پڑھنے کے ساتھ ہی غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ فرح اگر یہ کوئی مذاق ہے تو میں بتا رہا ہوں بہت بری سزا ملے گی اس کی۔ سچ سچ بتاؤ مہروسہ کہاں ہے؟ حمدان اس خط کے ٹکڑے کرتا فضا میں اچھال چکا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے بیٹا، مہروسہ سچ میں گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ہمیں اگر ذرا سا بھی اس بات کا علم ہوتا تو ہم اسے ضرور روکتے، مگر ہمیں تو خود یہ خط ملا ہے اس کے کمرے سے۔ سمیہ بیگم حمدان کو غصے سے بھپڑتے دیکھ اس کے قریب آتے اپنی پریشانی بیان کر گئی تھیں، جو سنتے حمدان منٹیاں بھیجتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے غصے سے بھرے تیور بتا رہے تھے آج مہروسہ کی اس کے ہاتھوں خیر نہیں ہونے والی۔ جلدی سے بتاؤ تمہاری وہ سرپھری میڈم کہاں ہے؟ آج اس کی عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو میرا نام بھی حمدان صدیقی نہیں۔ حمدان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی جنید کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سر کیا آپ چاہتے ہیں میں محروم میم کے ہاتھوں شہید ہوں؟ جنید کی اسپیکر میں مسکین سی آواز ابھری تھی۔
تم فون پر ہی بتا رہے ہو یا میں پہلے تمہارے پاس آؤں؟ جنید کی دھمکی بھرے الفاظ پر جنید کو اس سے بتاتے ہی بنی تھی۔ ہمدان سیدھا اس فلیٹ پہ پہنچا تھا جہاں اس کی بیوی اس سے راہ فرار اختیار کیے بیٹھی تھی۔ اگر جنید نہ بتاتا تو ہمدان کو اس فلیٹ کا کبھی پتہ نہ چلنا تھا۔ ہمدان نے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے بیل بجائی تھی۔ محروسہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہمدان اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے خونخوار تیور لیے ایس پی ہمدان صدیقی کو دیکھ محروسہ کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ آپ؟ اسے اندر آتے دیکھ محروسہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ ہمدان دروازہ اندر سے لاک کرتا لال آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب پلٹا تھا۔ اس کے تیور دیکھ محروسہ کا دل بہت بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ اس کی گیلی زلفیں سر پہ بندھے ٹاول میں قید تھیں جن سے ٹپکتا پانی اس کی شفاف گردن کو بھگو رہا تھا۔ وہ اورنج رنگ کے کھلتے رنگ کا شیفون کا لباس زیب تن کیے وہ اسے واقعی باہر کے موسم میں کھلتا پھول محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ بار بار کندھوں سے پھسلتا اس کے نازک سراپے کی دلکشی کو نمایاں کر رہا تھا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ کیا بکواس کی تھی تم نے اس خط میں؟ تم میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ ایک بار وہی ساری باتیں میری آنکھوں میں دیکھ کر دہراؤ۔ ہمدان اس کا بازو تھام کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتے تیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں اوپر کو ابھری ہوئی تھیں۔ محروسہ کی دھڑکنیں کئی گنا بڑھ گئی تھیں۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے جو اس خط میں لکھا ہے اب بھی وہی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے معیار کی کسی لڑکی سے شادی کر لیں جو آپ کے شریک حیات بننا ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھ جیسی لڑکی آپ کی بیوی بن کر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے محروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہمدان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اسے اگنور کیوں کر رہی تھی۔ واٹ ربش! تمہاری باتیں اب میرا دماغ خراب کر رہی ہیں محروسہ۔ ہمدان اس کی کمر میں بازو مائل کرتا اسے جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تھیں۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ وہ شدید غصے میں تھا مگر محروسہ کی آنکھوں سے گرتے آنسو اسے اس کی تکلیف کا اندازہ کروا گئے تھے۔ اس کے جھٹکے کی وجہ سے محروسہ کے بالوں سے ٹاول نیچے گرا تھا۔ اس کی گیلی زلفیں ہمدان کے چہرے سے ٹکراتی اس کی سانسوں کو معطر کر گئی تھیں۔ ہمدان جھکا تھا اور محروسہ کی آنکھوں سے گرتا ایک ایک آنسو اپنے لبوں سے چومتا گیا۔ محروسہ کی سانسیں اٹک کے رہ گئی تھیں۔ اپنے سنگ دل کا یہ مہربان لمس اسے اپنے زخموں پر مرہم بن کر محسوس ہونے لگا تھا۔ تم شاید ابھی تک جان نہیں پائی کہ تم نے ہمدان صدیقی کے لیے کیا بن چکی ہو، میری آتی جاتی سانسوں کے لیے اتنی ضروری ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ تم ہمدان صدیقی کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرتا ہوں جس کی زندگی میں تم جیسی لڑکی شامل ہے۔ میں بہت پاکیزہ اور صاف دل کا مالک ہوں جو دنیا کی بہتر سے بہترین شے ڈیزرو کرتی ہے، وہ جو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور جو ہمدان صدیقی کے دل پہ راج کرتی ہے، جس کے نام کی مالا ہمدان صدیقی کے دھڑکنیں جپتی ہیں اور جو بہت زیادہ سرپھری اور پاگل ہے، جسے اب بھی لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی پوری حقیقت نہیں جانتا۔ ہمدان کی بات پر آنکھیں بند کیے کھڑی محروسہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی جب اسی لمحے ہمدان اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ تم سے نکاح سے پہلے ہی تمہارے بارے میں سارا بایو ڈیٹا نکلوا چکا تھا میں۔ تمہیں اجالا نہیں محروسہ کے نام سے ہی قبول کیا تھا میں نے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں کا۔ تم اپنی پہچان خود بنا چکی ہو۔ تم ایک بلیک اسٹار، ایک ایس پی ہمدان کی بیوی ہو اور اس کے دل کی ملکہ ہو جسے اب آگے کی ساری زندگی اپنے ایس پی کی سنگت میں خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارنی ہے۔ اذیت کے دن بیت چکے ہیں میری جان۔ اب کوئی اذیت اور کسی بھی درد کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دینا، کیونکہ اب ہم دونوں کی محبت کی طاقت ایسے کسی غم کو ہمارے قریب نہیں آنے دے گی، اور اگر آئی تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ہم۔ ہمدان کی محبت میں ڈوبے الفاظ سن کر محروسہ ایک دم سرشار ہوئی تھی۔ اس کے سر سے بہت بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، جس میں ہمدان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اور میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس کے حصے میں ایس پی ہمدان آیا۔
محروسہ کو اوپر کی کو ہوتی ہمدان کے ماتھے پہ لب رکھ گئی تھی، جبکہ اس کی یہ دل فریب ادا پر نثار ہوتے ہمدان اس کے گیلے بالوں میں چہرہ چھپاتے اس کے ہونٹوں کی دلکش مسکراہٹ کو، دل فریبی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ محروسہ نے بہت ساری قربانیوں میں سرخرو ہوتے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی شخص کو پا لیا تھا، وہیں ہمدان صدیقی بھی محروسہ کے روپ میں ایک پرخلوص ساتھی پا کر اپنی قسمت پہ نازاں ہوا تھا۔ نجمہ بیگم نے ہاضم کا روم کھلوا کر بہت شاندار طریقے سے سیٹ کروا دیا تھا، جو اب صرف ہاضم کا ہی نہیں بلکہ ہیبا کا بھی کمرہ تھا۔ ان سب نے مل کر کچھ دیر پہلے ہی ڈنر کیا تھا۔ کچھ اہم فون کالز آنے کے بعد ہاضم روم میں ہی رک گیا تھا۔ واش روم کا بند دروازہ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا ہیبا واش روم میں ہی ہے، اس لیے وہ وہیں بیڈ پر نیم دراز ہوتا ہیبا کے آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر اسی چکر میں وہ نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا، مگر ہیبا نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاضم آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا بہت ضبط کے ساتھ انتظار کر رہا تھا، جب اچانک اسے اپنے پیروں پہ نرم گرم سا لمس محسوس ہوا تھا۔ ہاضم فوراً آنکھوں سے بازو ہٹاتا جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ہیبا کو اپنے پیر تھامے دیکھ اس نے کرنٹ کھا کر اپنے پیر پیچھے کیے تھے۔ ہیبا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہاضم اسے بیٹھ کے قریب نیچے بیٹھے دیکھ فوراً بیڈ سے اٹھتا اس کی پاس جا بیٹھا تھا، جو اس وقت اس کی پسند کے لہنگے میں ملبوس بے پناہ دلکش لگ رہی تھی۔ ہاضم اس کے اس دو آتشہ حسن کی رعنائیوں میں اپنا دل اٹکتا محسوس کرنے لگا تھا، جو آج اس کے دل کو اپنے حسن کی حشر سامانیوں کے ساتھ پاگل کر کے رکھ دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن ہیبا کی یہ حرکت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر وہ اس سے کس بات کی معافی مانگنا چاہتی تھی؟ ہاضم نے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے بابا اتنا غلط کام میں ملوث تھے۔ آپ نے اتنے سال اتنی اذیت میں گزارے، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی اذیت کا اندازہ لگائے بغیر میں نے آپ پر اتنے غلط الزام لگائے، آپ کو بہت برا بھلا کہا، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہیبا ہاضم کی اذیت کا سوچتی اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ہاضم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ نجمہ بیگم اور صبا کو یہ سچائی نہیں بتائے گی۔ اس کی فراغی دل دیکھ ہیبا مزید اس کی اسیر ہوئی تھی۔ اس کو یوں شدت سے روتا دیکھ ہاضم اسے اپنے سینے میں بیجھ گیا تھا۔ میری زندگی، میرے متاع عزیز، پور میری محبت سے لبریز اس وقت میری باہوں میں موجود ہے۔ قسم سے یہ احساس ہی میری ہر تکلیف کا مداوا کر گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دنیا میں اب کوئی غم نہیں بچا۔ ہاضم اس کی پیشانی پہ لب رکھتے اس کے آنسوؤں میں کمی لاتے بولا تھا۔ اسے یہ روتی بسورتی لڑکی سیدھی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اسے دیکھ کر اس وقت کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا یہ وہ خڑوس ایس پی تھی جس نے اپنے پولیس اسٹیشن میں سب کو اپنی دہشت سے سہما رکھا تھا۔ ویسے ایک طریقہ ہے جس سے تم اپنے اس فضول سے گلٹ کو ختم کر سکتی ہو۔ ہاضم اس کے کان کے قریب سرگوشانہ لہجے میں بولتا اس کی کان کی لو پہ اپنے شدت بھرا لمس چھوڑ کر اسے لال کر گیا۔ ہیبا نے بنا اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت نوٹ کیے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بہت عرصہ درد رہا ہے یہاں، اپنے گداز ہونٹوں سے اس درد کی تشفی کر دو۔ ہاضم اپنے دل پر رکھے خمارہ آلودہ لہجے میں بولتا، ہیبا کو اپنی باہوں میں جکڑتے بولتا۔ اس کا چہرہ لال انگارہ کر گیا تھا۔ ہاضم کے ایک دم بدلتے تیور دیکھ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ لیکن مجھے ابھی آپ سے معافی مانگنی ہے۔ ہیبا نے اس کی جسارتوں پہ بند باندھنے کی کوشش کرتے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ ٹھیک طریقے سے معافی مانگنے کا طریقہ ہی بتانے لگا ہوں ایس پی صاحبہ، جو آپ کو بالکل بھی نہیں آتا۔ ہاضم اس کو کھسکتا دیکھ واپس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کے جارحانہ انداز پہ ہیبا کھلکھلاتی واپس اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ ہجر کی لمبی مسافت طے کرتے آج آخرکار انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ پا لیا تھا۔ اب ان کے بیچ نہ کوئی نفرت کی دیوار باقی بچی تھی، نہ کسی قسم کی بدگمانی یا گلٹ۔ آخر میں بچی تھی تو وہ دونوں کی ایک دوسرے کے لیے لازوال محبت، جسے بڑے سے بڑے طوفان بھی ختم نہیں کر پایا تھا۔ تاریکی میں ڈوبے آفندی منشن کو ایک بار پھر سے روشن کیا گیا تھا، جہاں شاہویز سکندر اب اپنی پری کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پریسا گہری نیند میں تھی جب اس کے کانوں سے فون کی آواز ٹکرائی تھی۔ پریسا نے آنکھیں موندے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ وہ بولی کچھ نہ تھی، فون کان سے لگائے ایسے ہی سو رہی تھی، جب دوسری جانب سے اسے گلشیر بھائی کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔
اس کی آنکھیں پٹ سے وا کر گئی تھی۔ پریسا، یہ جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس، ماتھے پہ دنیا جہاں کے بل ڈالے، غصے بھری سرد آنکھیں گاڑے ہم سب سے صبح کے 4 بجے آپ کا فیوریٹ کیک بنوا رہا ہے، یہ شخص کہیں آپ کا ہسبینڈ تو نہیں ہے؟ پریسا نے آنکھیں کھول کے اپنے دائیں جانب پڑے خالی بیڈ کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے برآمد ہوتی ہنسی گل شیر کو مزید حیران کر گئی تھی۔ اسے یہ دونوں میاں بیوی پاگل لگے تھے۔ جی، وہ میرے ہسبینڈ ہیں گل بھائی۔ میں اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، بس اتنا کہنا چاہوں گی، آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ میرے ہسبینڈ جو کہہ رہے ہیں آپ آرام سے مان لیں۔ پریسا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی فون بند کرتی کھل کر مسکرائی دی تھی۔ شاویز کا کہنا تھا وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گزری رات اس نے شاویز کو تنگ کرنے کے لیے اسے صبح صبح گل بہار بیکر کا فریش اور عین اس کی پسند کے مطابق کیک لانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شاویز سکندر اب تک جتنا اسے سن چکا تھا، اب اس سے نخرے اٹھوانے کی باری پریسا کی تھی، کیونکہ پہلی ملاقات میں وہ اس کا کیک نہایت بے دردی سے توڑ چکا تھا۔ یہ اس کی سزا تھی، مگر پریسا نے یہ سب صرف مذاق میں کہا تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اس کا وحشی اس کے مذاق میں کہیں بات بھی پوری کرنے صبح ہی صبح نکل جائے گا۔ پریسا کے لب اس کی بے پناہ محبت کا تصور کرتے دلکشی سے مسکرائے تھے۔ شاویز سے ہونے والی پہلی ملاقات میں وہ اپنی زندگی کا سب سے برا دن اور حادثہ تصور کرتی تھی، مگر اب اسے وہ دن، وہ لمحہ اپنی زندگی کا سب سے خوش بختی بھرے لگ رہے تھے، جس کے بعد شاویز سکندر جیسے بظاہر چٹان جیسے مگر دل کے انتہائی پیارے انسان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ پریسا جو اس کے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی، دروازے پر ہوتی آہٹ پر ایک دم الرٹ ہوتی آنکھیں موندے واپس سے سوتی بن گئی تھی، کیونکہ کیک لانے کی فرمائش کے بدلے جو فرمائش وہ اس سے کرنے والا تھا، پریسا کا وہ سوچتے ہی دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ آنکھیں موندے سر پہ تکیہ رکھے کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، اس کا ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھا تھا جبکہ دوسرا تکیے کے قریب پڑا تھا۔ شاویز اس کی چمکتی دودھیا شفاف رنگت اور لال پڑتی چھوٹی سی ناک پر والہانہ نگاہیں جمائے اس کے قریب آیا تھا۔ پریسا کے قریب بیٹھ کر دونوں ہتھیلیاں اس کے دائیں بائیں ٹکاتے اس کے جانب جھکا تھا اور اپنے دہکتے لب پریسا کی ٹھنڈی پیشانی پہ رکھ دیے تھے۔ پریسا آنکھیں موندے رہی تھی، مگر وہ بھول چکی تھی سامنے بیٹھا شخص بلیک اسٹار تھا جسے وہ کسی قیمت پہ چکمہ نہیں دے سکتی تھی۔ پریسا کی لرزتی پلکیں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست، ہونٹ اور اس کی قربت کے احساس سے ہولے ہولے لرزتا وجود شاویز سکندر کو اچھے سے باور کرا گیا تھا کہ اس کی یہ نازک سی پری اس سے بچنے کے لیے نیند کی آغوش میں پناہ لے رہی تھی۔ صبح بخیر پریسا، شاویز سکندر، میں تمہاری دی ڈیمانڈ پوری کر چکا ہوں، اب تمہاری باری۔ شاویز اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا تھا، اس کی جسارتوں پر پریسا کا رنگ بالکل لال ہو چکا تھا، مگر آنکھیں اس نے اب بھی نہیں کھولی۔ تم مجھے ہر روپ میں بہت پیاری لگتی ہو، سوتے ہوئے تو سب سے زیادہ، تمہیں دیکھ کے دل کرتا ہے کہ… شاویز نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب پریسا اس کی باتوں سے گھبرا کر آنکھیں کھول گئی۔ شاویز اسے دونوں کلائیوں سے تھامتے اپنے مقابل بٹھا گیا تھا۔ گل بہار بیکرز کا کیک تیار ہے۔ شاویز نے اس کے چہرے پہ گری بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑاستے اسے اپنی شرط یاد دلائی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ پریسا نے اس کی جانب دیکھتے بھول پن سے سوال کیا تھا۔ تم بھول رہی ہو میں بلیک اسٹار ہوں جس کی دہشت سے ایک دنیا کانپتی ہے۔ شاویز نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا تھا، جو اس کی اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھنے کے بعد اب اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، مگر شاویز سکندر کا سنجیدگی اور غصے بھرا انداز اس کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ وہ بے ہوش ہونا تو جیسے اب بھی عام سی بات تھی۔ میں بلیک اسٹار کی بیوی ہوں، تم بھی بھول رہے ہو شاویز سکندر، جیسے تم نے اس دن فیصل بخشی کی حالت غور سے نہیں دیکھی تھی۔ پریسا نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں پڑا اس کا پسٹل نکالتے اسے خوفزدہ کرنا چاہا تھا۔ جب شاویز اس کا پسٹل والا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ گیا، وہ سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ میں کچھ نہیں بھی بھولا اور نہ اتنی آسانی سے تمہیں بھولنے دوں گا۔ تم نے مجھے کیا دینا تھا؟ شاویز اس کی باتوں کو ادھر سے ادھر گھماتے دیکھ اسے ٹھیک ٹریک پہ لاتے بولا تھا۔ وہ اس وقت اس کی گود میں تھی اور شاویز پوری طرح اس پہ جھکا ہوا تھا۔ وحشی انسان! شاویز نے اپنی بڑی ہوئی شیو اس کے گال سے رگڑی تھی، جس پر پریسا اس کے بال پکڑے چلائی تھی۔ آئی لو یو مائی لو!
بہت شکریہ میری بے رنگ و رونق زندگی میں شامل ہونے کا، اس میں خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شاویز اسے اپنے سینے میں کھینچتے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی والہانہ محبت کے اظہار پر پریسا کھل کے مسکرا دی تھی۔ میں بھی آپ کو بہت چاہتی ہوں میرے وحشی درندے، بس میرے سامنے دوبارہ وحشی مت بننا ورنہ۔ پریسا اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے بولی تھی، ورنہ تم نے پھر سے بے ہوش ہو جانا ہے۔ آئی نو، تمہارا یہ وحشی درندہ بہت پہلے سے تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، جسے خوفناک کتوں سے نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ شاویز اس کی وہ حرکت اب بھی نہیں بھول پایا تھا جب وہ کتوں کے بجائے اسے دیکھ کے بے ہوش ہوئی تھی۔ شاویز اس کی وہ حرکت اب بھی نہیں بھول پایا تھا جب وہ کتوں کے بجائے اسے دیکھ کر بے ہوش ہوئی تھی۔ شاویز اپنی بات مکمل کرتے جھکا اور اس کے مسکراتے گداز لبوں کے ہنسی چنتے اس کے دل فریب چہرے پر اپنی محبت کے پھول کھلاتا پریسا افندی کو اپنی جنونی محبت کی وادیوں میں اپنے سنگ لے گیا تھا۔ باہر کھلتے پھولوں کی طرح ان کی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہار اتر آئی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کی سنگت میں بے پناہ خوش تھے۔ بلیک اسٹارز کی دوستی اور ساتھی ابھی بھی ویسے ہی قائم و دائم تھی، آگے بھی رہنے والا تھا، بلکہ اب وہ مزید مضبوط ہو چکے تھے کیونکہ اب ان کے ساتھ ان کے 2 پاورفل ایس پی بھی شامل ہو چکے تھے۔ مریم نے کال کوٹری میں ہی خودکشی کر کے اپنی جان لے لی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے ہمدان کو چاہا تھا، مگر اس نے ہمدان کو حاصل کرنے کا سیدھا راستہ نہیں اپنایا تھا۔ اس کے ناجائز کاموں اور غلط لوگوں کی سنگت نے اسے حرام موت مرنے کی نوبت تک پہنچا دیا تھا۔ ہمیشہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، مریم کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ شہباز افندی، شوکت افندی اور سفیان افندی کو تاعمر سزائے بامشقت سنا دی گئی تھی، جس کی کوئی معافی اور ضمانت نہیں تھی۔ شہباز افندی کا پورا خاندان سڑک پہ آ گیا تھا، مگر پریسا جیسی نرم خو انسان یہ نہیں دیکھ پائی تھی، اس لیے اس کی خاطر شاویز نے اس پر احسان کرتے کچی آبادی میں ایک چند کمروں والا چھوٹا سا گھر انہیں سر چھپانے کے لیے دلوا دیا تھا، کیونکہ شاویز نے ان سے جیسے ہی اپنی ساری دولت جائیداد چھینی، ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ جو بچی کچی کچھ سیونگز تھیں وہ ان لوگوں کی رہائی کے لیے دیے گئے وکیلوں کو دے چکے تھے۔ وہ سب پریسا کو استعمال کرنے میں شامل تھے، آج ان سب کو ان کے انجام تک پہنچاتے۔ شاویز بہت خوش تھا، اس نے اپنی ماں کے آنسو اور باپ کی بے بسی کا بدلہ لے لیا تھا، کیونکہ اصلیت سامنے آنے کے بعد اب پوری دنیا شہباز افندی اور اس کے گھر والوں پہ تھوک رہی تھی۔ بلیک اسٹارز نے اقبال کیانی جیسے شر پسند اور ملک فروش لوگوں کی خاتمے کی قسم کھائی تھی، جس پر وہ پوری طرح کاربند تھے۔ اقبال کیانی کو اس کے انجام تک پہنچا کر انہوں نے اپنے تمام دشمنوں پر واضح کر دیا تھا بلیک اسٹار سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج صبا اور جنید کی منگنی تھی، جس کا اہتمام اعلیٰ پیمانے پہ کیا گیا تھا۔ لڑائی سے شروع ہونے والی ان دونوں کی کہانی محبت میں کب بدلی وہ خود بھی نہیں جان پائے۔ خوشیوں کی محفل عروج پہ تھی، جہاں ہر دوسرا چہرہ اپنے ہمسفر کے سنگ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کالی رات میں چمکتا چاند ان سب کی مسکراہٹ کو ایسے ہی تعمر قائم رہنے کی دعا دیتا سیاہ بادلیوں میں جا چھپا تھا۔ ختم شدود۔